ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین والمعصومین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے آپ سب کو ذوالحج شریف کے چاند کی جلوہ گری مبارک ہو۔ رب ذوالجلال جتنے بھی عازمین حج ہیں ان کے حج کو مبرور و مقبول فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو یہ سعادت بار بار حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے امت مسلمہ کو جو مبارک وقت عطا کیے ہیں، ان اوقات میں سے خصوصی طور پر ذوالحج کے مہینے کے پہلے 10 دن ہیں جن کو عشرہ ذی الحج کہا جاتا ہے،
اور یہ ہماری سعادت ہے کہ ہمیں اب وہ دن میسر ہیں۔ ان دنوں کے کچھ احکام تو وہ ہیں کہ جو ان لوگوں کے ساتھ خاص ہیں جو کہ مکہ مکرمہ میں موجود ہیں اور مناسک حج کی ادائیگی کے لیے تیار ہیں، اور کچھ احکام وہ ہیں جو پوری امت مسلمہ کے لیے ہیں، وہ جہاں بھی آباد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان دنوں کے اندر بڑی برکت رکھی ہے۔ عمومی طور پر ہم جب قرآن مجید برہان رشید کی یہ صورت پڑھتے ہیں والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، تو عقل یہ سوچنے سے قاصر ہے کہ یہ کون سی 10 راتیں ہیں کہ جن کو بطور خاص اس سورہ کے آغاز میں ذکر کیا گیا اور پھر ان کی اتنی عظمت کو بتایا گیا۔ والشفع والوتر، تو اس سلسلہ میں جب تلاش کیا گیا تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان سے سند کے ساتھ اس سلسلہ میں رہنمائی ملی۔ امام بہقی کی کتاب ہے شعب ایمان، یعنی ایمان کے شعبہ جات جس میں ذکر ہیں۔ اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 352 پر حدیث شریف نمبر 3746 ہے، اور سند حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تک پہنچتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللیالی التی اقسم اللہ عز وجل بہن، وہ راتیں جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں العشر الاول من ذی الحجہ، وہ ذوالحج کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہوا کہ یہ 10 راتیں قرآن مجید میں جن کی قسم کھائی گئی وہ ذوالحج کی پہلے عشرے کی 10 راتیں ہیں۔ والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں الوتر یوم عرفہ تھا، کہ وتر سے مراد 9 ذوالحج ہے، اور والشفع یوم النحر، اور جفت سے مراد 10 ذوالحج ہے جب قربانیاں کی جاتی ہیں۔ تو اصول حدیث کے مطابق جب صحابی کوئی ایسی بات بتائیں جو عقل سے سوچ کے نہیں کی جا سکتی تو وہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوتا ہے، اگرچہ وہ یہ نہ کہیں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس بنیاد پر یہ عشرہ ذوالحج جس کی 10 راتوں کو عظمت رب ذوالجلال نے عطا کی اور ان کی قسم کا تذکرہ قرآن مجید برہان رشید میں ہوا، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ خصوصی تحفہ ہے۔ یہاں تک کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے سید الشہور شہر رمضان، کہ تمام مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے۔ وَأَعْظَمُهَا حُرْمَةً ذُو الْحِجَّةِ او ذُو الْحِجَّةِ، فرمایا سارے مہینوں کا سردار تو رمضان کا مہینہ ہے، لیکن سارے مہینوں میں احترام کے لحاظ سے جس کا پہلا نمبر ہے وہ ذوالحج کا مہینہ ہے، حرمت اور احترام کے لحاظ۔ تو یہ یعنی صرف 10 دنوں کی بات نہیں بلکہ پورے مہینے کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدس مہینے کی یہ عظمت بیان کی ہے۔ اور پھر
رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ما من ایام الدنیا، دنیا کے تمام دنوں میں سے کوئی دن بھی ایسے نہیں ہیں العمل فیہا احب الی اللہ ان یتعبد لہ فیہا من ایام العشر، کہ دنیا کے جتنے دن ہیں ان میں سے کوئی دن بھی ایسے نہیں ہیں کہ ان کے اندر کی گئی عبادت اللہ کو اتنی پسند ہو جتنی ذوالحج کے 10 دنوں میں کی گئی عبادت پسند ہے۔ یعنی خواہ وہ فرض ہوں، خواہ وہ سنن ہوں، واجبات ہوں، نوافل ہوں، وہ صدقہ و خیرات ہو، وہ تسبیحات ہوں، یعنی ان دنوں کو رب ذوالجلال نے خصوصی طور پر ان کے اندر کی جانے والی عبادت، خواہ وہ دن کے اندر ہو یا رات کے اندر ہو، خواہ وہ حرمین شریفین میں ہو یا دنیا کے کسی کونے میں ہو، اس کے لیے شرط صرف یہ ہے ذوالحج کے ان 10 دنوں کا ہونا۔ جب یہ وقت موجود ہو تو اس کو غنیمت جاننا چاہیے، کیونکہ ان دنوں کے اندر جو اللہ کے ہاں عبادت کا اجر و ثواب ہے وہ باقی سارے دنوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ تو یقیناً ہر بندہ اجر کا محتاج ہے، ثواب کا محتاج ہے، نیکیوں کا محتاج ہے، اور اس تلاش میں ہے کہ کس وقت زیادہ نیکیاں ملتی ہیں۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور اسے ہمیں غنیمت جاننا چاہیے کہ خالق کائنات جل جلالہ کے ہاں یہ دن کتنے محبوب ہیں، اور ان دنوں میں عبادت کرنے والا کس قدر اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور پھر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے ہر دن کے لحاظ سے یہ ارشاد فرمایا یا دلو سیام کل یوم منہا بسیام سنۃ، ان 10 دنوں میں چونکہ 10واں دن تو عید کا دن ہے، اس کے علاوہ جو 9 دن ہیں ان 9 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ یعنی رکھنے میں وہ 1 ہوگا مگر اجر 1 سال کا ملے گا۔ اتنی زرخیزی ہے ان ایام کے اندر اور ان راتوں کے اندر کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ان 10 دنوں کی جو راتیں ہیں ان میں سے کسی رات کا قیام، ہر رات کا قیام ثواب میں لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے یا جو علماء ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ قوم کی رہنمائی کریں، تو یہ محض ایک وقت گزارنا نہیں ہوتا بلکہ بر وقت لوگوں کو نیکی کی طرف متوجہ کرنا یہ ضروری ہے کہ ایسے غفلت اور بے خبری میں یہ دن نہ گزر جائیں۔ یہ دن کتنے عظیم دن ہیں، اللہ کے کتنے پسندیدہ دن ہیں، اور راتیں کتنی پسندیدہ ہیں۔ تو جو 1 دن کا روزہ ہے وہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور 1 رات کا جو قیام ہے وہ رب ذوالجلال کے نزدیک لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ثواب کا بندے کو مستحق بناتا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چونکہ اپنے افراد کو خصوصی طور پر مالا مال کرنے والی ہے، امام بہقی کو جو دوسری کتاب ہے کتاب فضائل الاوقات،
اس کے اندر آپ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم الرضوان آگے امت تک اس کو پہنچانے والے ہیں کہ یہ جو راتیں ہیں دو، ایک چاند رات عید الفطر کی، اور دوسری یہ جو 9 ذوالحج اور 10 ذوالحج کے درمیان کی رات ہے، جو انہی ذوالحج کی راتوں میں آنے والی ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان راتوں کا جو قیام ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، من قام لیلۃ العیدین للہ محتسبا لم یمت قلبہ حین تموت القلوب، کہ جو بندہ اپنا یہ معمول بنا لے کہ وہ دونوں عیدوں کی جو دونوں راتیں ہیں ان کو وہ زندہ رکھے گا، مطلب یہ ہے کہ ان میں عبادت کرے گا، خواہ وہ عید الفطر کی چاند رات ہو یا 9 ذوالحج اور 10 ذوالحج یعنی عید سے پہلے کی جو رات ہے، اس کا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فائدہ یہ ہوگا اگر طلب ثواب کی نیت سے وہ یہ کر رہا ہے، لم یمت قلبہ، اس بندے کا دل کبھی مرے گا نہیں، حین تموت القلوب، جب کہ دوسرے دل مر جائیں گے اللہ پھر بھی اس دل کو زندہ رکھے گا۔ یہ سنن ابن ماجہ شریف کے اندر یہ فرمان ہے کہ ان راتوں کی برکت، اور یہ بھی عشرہ ذوالحج کا ایک خصوصی تحفہ ہے جس کی بنیاد پر بندے کو دارین کی سعادتیں حاصل ہوتی ہیں۔ امام یوسف بن حسن دمشقی، ان کی کتاب ہے معارف الانعام و فضل الشہور والایام، کہ جو اسلام کے اندر جن مہینوں کی برکات ہیں اور جن ایام اور لیالی کی برکات ہیں ان کا خصوصی طور پر سارے مہینوں کے لحاظ سے اس میں ذکر کیا گیا۔ تو اس میں انہوں نے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے جو کہ صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام افضل عند اللہ من 10 ذی الحجۃ، یہ مطلقاً ایام کے لحاظ سے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ایام میں سے کوئی ایام ایسے نہیں جو ذوالحج کے ان 10 دنوں سے زیادہ اللہ کے ہاں فضیلت رکھتے ہوں، یعنی یہ افضل عند اللہ ہیں، اللہ کے ہاں ان کی فضیلت باقی سب ایام پر ہے۔ یہ حضرت جابر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی روایت کرتے ہیں، اور پھر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا جس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ عز وجل من هذه الایام، کوئی دن بھی ایسے نہیں کہ ان کے اندر عمل صالح، اب یہ سارے اعمال صالحہ کو مشتمل ہے کہ ان ایام کے اندر عمل صالح اللہ کے نزدیک اتنا پسندیدہ ہو جتنا ان 10 دنوں میں پسندیدہ ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جب یہ اتنی بڑی فضیلت سنی تو یہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا،
قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ ان ایام کے اندر جو کیا گیا عمل ہے آپ اس کو افضل ترین عمل قرار دے رہے ہیں، کہ باقی ایام جو ان سے ہٹ کے ہیں ان کے اندر نماز فرض کا اجر و ثواب فرض کے مطابق ہے، مگر جتنا ان دنوں میں ملے گا اتنا باقی دنوں میں نہیں ملے گا، اور جو بھی نیکی ہے اس کا ثواب جتنا ان دنوں میں ملے گا اتنا باقی دنوں میں نہیں ملے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر باقی دنوں کے اندر کوئی بندہ جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے تو اس میں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے وہ نکلتا ہے اور کفار سے لڑتا ہے، کیا وہ جہاد فی سبیل اللہ جو ان دنوں کے علاوہ وقت میں کیا گیا اور ان دنوں کے نوافل، ان دنوں کی تسبیح و تحلیل اور ان دنوں کا سجدہ و خیرات، صدقہ و خیرات، کیا اس سے اس جہاد سے بھی ان چیزوں کی فضیلت ہے جو یہاں نفل عبادت کی جا رہی ہے اور مختلف قسم کے اعمال صالحہ کیے جا رہے ہیں؟ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، یعنی ان دنوں کا جو اعمال صالحہ کا اجر ہے دوسرے دنوں کے جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ ہے، مگر ایک شرط کے ساتھ کہ دوسرے دنوں کا جہاد فی سبیل اللہ اگر اس طرح کا ہو، الا رجل خرج بمالہ و نفسہ، ایک بندہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلا ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ غازی بن کے واپس لوٹ آیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اپنا مال مثلا جس گھوڑے پر سوار تھا اور خود ثم لم یرجع من ذلک بشیء، نہ واپس خود لوٹا ہے نہ گھوڑا واپس لوٹا ہے، خود بھی شہید ہو گیا ہے اور گھوڑا بھی اللہ کے رستے میں وہ بھی چل بسا ہے۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد کا یہ فرد کہ جس میں مجاہد فی سبیل اللہ شہید ہو جائے اور اس کا جان و مال دونوں اللہ کے رستے میں قربان ہو جائیں، اس کا اجر ان دنوں کی عبادت سے زیادہ ہے، لیکن مطلقاً جہاد فی سبیل اللہ کا اجر ان دنوں کے اعمال صالحہ سے زیادہ نہیں، ان دنوں کے اعمال صالحہ کا ثواب جہاد فی سبیل اللہ جتنے عظیم عمل سے بھی رب ذوالجلال نے اس امت کو گھر بیٹھے عطا فرما دیا ہے۔ اگر وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے اور ان دنوں کے اندر عبادت کی طرف خصوصی طور پر متوجہ ہوتے ہیں تو رب ذوالجلال اتنا ان کو نوازنے والا ہے۔ یہ وہ مقدس ایام ہیں کہ جن ایام کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور دین اسلام کی خصوصیات اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، چونکہ 9 ذوالحج کو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت کا نزول ہوا۔ یہ اعلان 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں سے کسی کے حصے بھی نہیں آیا تھا کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے یہ مکمل کر لیا اور تم پر نعمت کا اتمام کر دیا۔ سارے انبیاء کرام علیہ السلام اس وقت کا سبق پڑھاتے رہے، قیامت تک کے دین کی بات ان کے ذمے نہیں تھی، اور یہ انوکھا اعلان پہلی بار ہوا اور آخری بار ہوا، اور ہمارے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہوا اور میدان عرفات میں ہوا، لیکن جو وقت تھا وہ وقت ذوالحج کا تھا، اور 9 ذوالحج کا یہ تاریخی موقع تھا کہ انسانیت کا یہ منفرد اعلان انبیاء کرام علیہ السلام میں سے تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا، اور
قرآن مجید برہان رشید جو سید القطب ہے اس کے آیت کی شکل میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا. اور پھر اسی ذوالحج میں یہ خصوصی طور پر جو لوگ وہاں عرفات میں موجود ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت عرفات کے میدان میں شام کا وقت ہو جاتا ہے تو رب ذوالجلال آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے. آسمان دنیا کا معنی ہے قریبی آسمان. قریبی کا مطلب ہے باقی آسمانوں کے مقابلے میں جو ہم سے قریب ہے، اگرچہ یہ بھی 500 سال کی مسافت پر ہے، تو اس آسمان پر رب ذوالجلال تجلی فرماتا ہے. اور تجلی فرما کے فیقول الملائکہ، فرشتوں سے رب ذوالجلال یہ فرماتا ہے انظروا الی عبادی ہؤلاء، فرشتوں میرے ان بندوں کی طرف دیکھو، یعنی جو میدان عرفات میں موجود ہیں ان کی طرف رب فرشتوں کو متوجہ کر کے دکھاتا ہے کہ میرے ان بندوں کو فرشتوں دیکھو، شعثا غبرا. شوسا کا مطلب ہے کہ بڑا گندا حال ہیں، یعنی بال بکھرے ہوئے ہیں چونکہ کئی دنوں سے احرام میں ہیں، اور غبرا یعنی غبار آلود ہیں. یہ میلے کچیلے میرے بندے تمہیں فرشتوں نظر آ رہے ہیں. جاؤنی، یہ میرے پاس آئے ہیں. حالانکہ اللہ تو مکان سے پاک ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں آئے ہیں اور خاص مناسک میں موجود ہیں اور مشاعر میں موجود ہیں. تو پوری دنیا سے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ جو کہ حجاج جو ہیں اللہ کے مہمان ہیں، فرمایا یہ میرے پاس آئے ہیں من کل فج عمیق، دور دراز کے راستوں سے چل کر. کوئی دنیا کے کسی کونے سے آیا ہے، کوئی کسی کونے سے آیا ہے. اور وہ عرفات کا میدان ایک گلدستہ ہے کہ جس میں ہر رنگ، ہر نسل، ہر بولی کا پھول کھلا ہوا ہے. اور شرط یہ ہے کہ سب کے دلوں میں نور ایمان ہے اور وہ ایک مخصوص لباس کے اندر ہیں. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث قدسی جو اللہ کا فرمان ہے اس کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا داجین، یہ آوازیں بلند کر رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، یسألون رحمتی، یہ مجھ سے میری رحمت کا سوال کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں کو یسألون رحمتی، یہ مجھ سے میری رحمت مانگ رہے ہیں. اور اگلا جملہ حدیث قدسی کا بڑا لذیذ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمْ يَرَوْنِي، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوا. یعنی اگر یہ دیکھ لیں کہ میرا کرم کتنا ہے، میرا فضل کتنا ہے، میری رحمت کے سمندر کتنے ہیں اور کیا کچھ ہے میرے پاس، اور اگر یہ دیدار کر لیں میرا تو پھر ان کی صورتحال کیا ہوگی. یہ تو ایمان بالغیب رکھتے ہوئے مجھے اتنا قادر مطلق مان رہے ہیں اور مجھے دیکھے بغیر یہ مجھ سے میری رحمت کا سوال کر رہے ہیں. اور پھر رب ذوالجلال فرماتا ہے وَيَتَعَوَّذُونَ بِي، یہ میری پناہ مانگ رہے ہیں جہنم سے، شیطان سے، یہ میری پناہ مانگ رہے ہیں. اور پھر فرمایا وَلَمْ يَرَوْنِي، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں کہ میری کتنی قدرتیں ہیں، میری پناہ کا عالم کیا ہے. انہوں نے دیکھے بغیر مجھے مانا ہوا ہے اور پھر مجھ سے رحمت کا سوال کر رہے ہیں اور جہنم سے بچنے کے لیے میری پناہ میں آنا چاہتے ہیں. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَلَمْ يُرَى يَوْمٌ أَكْثَرُ عَتِيقًا وَلَا عَتِيقًا مِنْهُ،
سال کے دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں جو یوم عرفہ کے ہم پلہ ہو یا اس سے زیادہ ہو. کس بات میں؟ کہ جتنے مسلمان مرد اور جتنی مسلمان عورتیں اس دن جہنم سے آزاد کی جاتی ہیں اور کسی دن میں اس سے زیادہ آزاد نہیں کی جاتی. یہ بھی یعنی ذوالحج کے ایام میں سے یوم ہے کہ جس کے اندر اس قدر جہنم سے آزادی ملتی ہے مردوں کو اور عورتوں کو. شرط یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان ہو، چونکہ کافر کو جہنم سے آزادی نہیں مل سکتی. اور یہ جتنے انعامات ہیں اس کلاس میں کافر کو داخلہ ہی نہیں ملتا. یہ سارے ایمان کی برکات ہیں، اسلام کی برکات ہیں. اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، جو کہ مسند میں حدیث شریف موجود ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، یقول، سرکار فرما رہے تھے، لا یبقى احد یوم عرفات فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان الا غفر لہ، کہ جو میدان عرفات میں ہے اگر اس کے دل میں رائی جتنا بھی ایمان ہے تو وہ بخشا ضرور جائے گا. اگر دل میں ایمان ہی نہیں تو پھر تو بخشش نہیں، اور اگر رائی جتنا بھی مثقال ذرہ اتنا بھی ایمان ہے تو اسے پھر خصوصی طور پر اس کے لیے اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ اس کی بخشش فرمائے گا. اس لیے فرمایا کہ جس وقت کوئی حج کرنے گیا تو راجا کا یومن ولدتہ امہ، یوں لوٹا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے. کچھ گناہ طواف سے دھل گئے، کچھ کعبے کے دیدار سے دھل گئے، کچھ منا میں دھلے، کچھ عرفات میں، کچھ مزدلفہ میں، اور کچھ در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر یوں لوٹا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے. تو ان ایام کے لحاظ سے جو وہاں ہیں ان کے لیے بھی برکات ہیں، اور جو نہیں جا سکے ان کے لیے بھی ان ایام کے جو اعمال کا ثواب ہے وہ سال کے باقی دنوں سے کہیں زیادہ کر دیا گیا. اور پھر جب بندے کا دل وہاں ہے، خیال وہاں ہے، سوچ وہاں ہے، کبھی منا میں، کبھی مزدلفہ میں، کبھی عرفات میں، کبھی طواف میں، کبھی سعی میں، تو ائمہ نے اس بارے میں یہ کہا کہ یا سائرین الی البیت العتیق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن ارواحا انا اقمنا علی عذر وقد رحلوا ومن اقام علی عذر کمر راحا. یا سائرین الی البیت العتیق لقد، اے بیت عتیق کی طرف سفر کر کے پہنچ جانے والے لوگوں، جیسے جو وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور ہم نہیں پہنچ پائے. یا سائرین الی البیت العتیق، بیت عتیق ہے کعبۃ اللہ، کہ اے کعبۃ اللہ کی طرف سفر کرنے والوں اور وہاں پہنچ جانے والوں، لقد سرتم جسوما، تم جسمانی طور پر وہاں پہنچے ہو، وسرنا نحن ارواحا، اور پہنچے ہم بھی ہیں، صرف روحوں سے پہنچے ہیں. لقد سرتم جسوما، تم جسمانی طور پر وہاں پہنچے، وسرنا، پہنچے ہم بھی، ونحن ارواحا، اور ہم روحانی طور پر. یہ تب ہے کہ جب روح ادھر متوجہ ہو تو پھر کہا تم جسمانی طور پر وہاں ہو، روحانی طور پر ہم بھی ہیں.
اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، ارے ارے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ تو پھر کہا ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسے پایا۔ اس بنیاد پر جب انسان کی محبت اور شوق کسی جگہ کا اس کے دل میں ہے تو نحن سرن ارواحا، تو پھر روح کو بھی اللہ توفیق دیتا ہے اور روح کو وہاں پہنچنے کا شرف ملتا ہے۔ اگلے شعر میں کہنے لگے اِنَّا أَقَمْنَا عَلَىٰ عُذْرٍ وَقَدْ رَحَلُوا، ہم رہ گئے ہیں عذر کی وجہ سے اور وہ چلے گئے ہیں۔ ہم عذر کی وجہ سے رہ گئے ہیں، اور بالخصوص میں تو اپنے بڑے عذر کی وجہ سے رہ گیا ہوں کہ میرا وہاں جانا انہیں برداشت نہیں، اس حکومت کو۔ اِنَّا أَقَمْنَا عَلَىٰ عُذْرٍ وَقَدْ رَحَلُوا، دوسرے حاجی چلے گئے اور ہم عذر کی بنیاد پہ یہاں رہ گئے ہیں۔ وَمَنْ أَقَامَ عَلَىٰ عُذْرٍ كَمَرَّاهَا، کہتے ہیں یہ شریعت کا فتویٰ ہے، جو عذر کی بنیاد پہ رہ جائے وہ یوں ہی ہے جیسے پہنچ چکا ہے۔ جو کسی عذر کی بنیاد پر رہ جائے کمرّاہا، وہ ایسے ہے جیسے پہنچ گیا۔ جس طرح کہ حدیث تبوک میں پہلے کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کی جنگ سے فارغ ہوئے، اور یہ طویل ترین سفر کے بعد یہ جنگ لڑی گئی، اس سے زیادہ دور جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جنگ نہیں لڑی، یہ سب سے زیادہ دور جا کے لڑی، اور اس میں بڑی مشقت تھی، بہت لمبا سفر تھا، اور راشن ختم ہو گیا، بہت سے مسائل تھے۔ تو جنگ سے فارغ ہوئے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان بالمدینۃ قوما، مدینہ منورہ میں میرے کچھ صحابی موجود ہیں، یہاں نہیں پہنچے، نہ بھوک کاٹی، نہ پیاس برداشت کی، نہ کافروں سے لڑے، نہ زخمی ہوئے۔ شارکونا وہم بالمدینہ، اللہ نے انہیں مدینہ میں ہی تبوک کے غازیوں کا ثواب دے دیا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ انہیں ملا، لیکن ہمیں تعجب ہے کہ ہمیں اتنی مشکل کے بعد ملا اور انہیں اتنی آسانی سے مل گیا۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حبسہم العذر شارکونا بحسن النیہ، فرمایا وہ 100% تیار تھے مگر عذر نے ان کو روک لیا۔ کچھ ایسا نہیں کہ کچھ عذر تھا اور کچھ بہانہ تھا، سرکار دلوں سے واقف ہونے کی بنیاد پر کہہ رہے تھے، فرمایا صرف عذر تھا، باقی وہ تو تیار تھے، لیکن عذر آ گیا جس کی وجہ سے وہ نہیں پہنچے، تو اجر دینے والے نے دل دیکھ کے ہی اجر عطا کر دیا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ شریک ہو گیا، کس بنیاد پر؟ حسن نیت کی بنیاد پر۔ ان کا ارادہ تھا، نیت تھی، اور عذر نے ان کو روک لیا۔ تو اس بنیاد پر اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، جب کوئی عذر درمیان میں آ جائے تو رب ذوالجلال دل دیکھتا ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ وہی ثواب اس نیت پر بھی عطا فرما دیتا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے لحاظ سے جو فضائل بیان کیے، اس میں سنن نسائی کے اندر بھی حدیث موجود ہے، اور الترغیب والترہیب جو کہ امام منذری کی ہے، اس میں بھی لکھا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عظیم صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ دوسری جلد ہے الترغیب والترہیب کی، اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے یہ
منفرد الفاظ ہیں. جو کچھ میں نے پہلے بیان کیا اس سے مزید ان ایام کی فضیلت کے لحاظ سے آپ فرماتے ہیں کانا یقالو فی ایام العشر، کہ یہ جو 10 دن ہیں ذو الحج کے، ان کے بارے میں کہا جاتا تھا، یعنی اپنی زندگی میں پہلے ایام کا حوالہ دیتے ہوئے، چونکہ بصرہ میں سب سے آخر میں جن کا وصال ہوا وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور اتنی لمبی زندگی پائی. کہتے ہیں لقد سئمت الحیات، میں تو جی جی کے تنگ آ گیا ہوں، کیونکہ جب یہ چھوٹے سے تھے، یعنی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ان کی امی جان ان کو لے کے آ گئیں اور کہا خویدموں کا، میرے نبی یہ خادم تو نہیں، خویدم ہے، چھوٹا سا خادم. خویدم خادم کی تصغیر ہے، کبھی بچہ ہے پورا بالغ ہوتا تو خادم ہوتا، یہ ہے خویدم، چھوٹا سا خادم. تو آپ کی خدمت میں رہے گا، آپ اس کے لیے دعا فرما دیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ان میں ایک یہ بھی تھی، اللہم اطل عمرہ، اے رب ان کی عمر لمبی کر دے. وہ پھر اتنی لمبی ہوئی کہ یہ کہنے لگے میں تو اب زندگی سے تنگ آ گیا ہوں. اور باقی جو دعائیں تھیں اس میں مال میں برکت، اولاد میں برکت. تو کہا لقد دفنت من صلبی مئۃ الا اثنین، پھر اولاد میں اتنی برکت ہوئی ہے کہ جن کو میں نے دفن کیا ہے اپنے ہاتھوں سے، میرے صلبی بیٹے، پوتوں پڑپوتوں کی بات نہیں کر رہا، کہتے ہیں جن کو جو بڑے ہوئے، شادیاں ہوئیں، بیٹے ہوئے یا چھوٹی عمر میں فوت ہوئے، فرماتے 98 تو میں نے خود دفن کیے ہیں. مئۃ الا اثنین، 2 کم 100. اور فرمایا ان ثمرتی لتحمل فی السنۃ مرتین، جو مال میں برکت کی دعا تھی تو دنیا کے باغوں کا قانون اور تھا، انس کے باغ کا قانون اور تھا. دنیا کے باغوں میں انگور سال میں 1 بار لگتے تھے، میرے باغ میں 2 بار لگتے تھے. دنیا کے باغوں میں کھجوریں 1 بار پکتی تھی، میرے باغ میں 2 بار پکتی تھی. اور ایسے ہی انار. تو یہ یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہوا تو کہتے ہیں کانا یقالو، اپنے آخری عہد میں، یہاں تک کہ حجاج بن مالک کے مظالم کا بھی انہیں سامنا کرنا پڑا، تو وہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو 10 دن ہیں ذو الحج کے، یہ کیسے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کانا یقالو فی ایام العشر بکل یوم 1000 یوم، کہ یہ ذو الحج کے جو 10 دن ہیں ان میں سے ہر دن 1000 دن کے برابر ہے. بکل یوم 1000 یوم، یعنی ہر دن ان 10 ذو الحج کے دنوں میں سے 1000 دن کے برابر ہے. یعنی روزہ رکھا، نمازیں پڑھی، صدقہ و خیرات کیا، اور جو بھی نیک کام کیے، رب ذوالجلال اس قدر یعنی ان دنوں کے اندر نوازنے والا ہے. صرف انہیں نہیں جو وہاں پہنچے ہوئے حرمین شریفین میں، بلکہ مطلقاً پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں. شرط ایمان ہے کہ رب ذوالجلال نے یہ خصوصی کوٹا اس امت کے لیے رکھا ہوا ہے. اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خصوصی طور پر اپنی امت کو مطلع فرمایا تاکہ ان دنوں کو فضول یا سستی یا غفلت میں نہ گزاریں، بلکہ دیکھیں کہ اللہ نے کتنا کرم کیا ہے اور یہ کتنے اہم دن ہیں جو اس امت کو خصوصی طور پر عطا کیے گئے. اور پھر چونکہ مطلقاً ذو الحج کے فضائل بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، سنن نسائی کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خصوصی فرمان ہے. ان ایام میں مستحب احکام کے لحاظ سے یہ ہے کہ جب چاند طلوع ہو جائے اس وقت سے لے کر 10 ذو الحج تک
یعنی ناخن نہ اتارے جائیں اور بال نہ تراشے جائیں. اور پھر اس میں تکبیرات تشریق ہیں کہ 9 ذوالحج کو نماز فجر سے جن کا آغاز ہوتا ہے اور پھر 13 ذوالحج کی عصر تک وہ تکبیرات تشریق ہر نماز با جماعت جب ادا کی جاتی ہے اس کے بعد ان کا پڑھنا واجب ہے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ سنن نسائی شریف جو سیاستہ میں ہے اس کی 3 جلد کے اندر صفحہ نمبر 263 پر ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان یوم عرفہ، بے شک عرفہ کا دن، یہ گنتے جاؤ 1، و یوم النحر، قربانی کا دن 2، و ایام التشریق 11، 12 اور 13، مجموعی طور پر 5 دن بن گئے. 9 ذوالحج، 10 ذوالحج، 11 ذوالحج، 12 ذوالحج اور 13 ذوالحج. سرکار فرماتے ہیں عیدنا اہل الاسلام، فرما یہ 5 اہل اسلام کی عیدیں ہیں. اس میں جو عرفہ کا دن ہے، شارحین کہتے ہیں کہ یہ تو خصوصی طور پر ان کے لیے جو وہاں میدان عرفات میں ہیں، لیکن روزے کا ثواب تو یہاں بھی اس کا اجر موجود ہے. اور باقی یوم نحر اور ایام تشریق یہ سارے عالم اسلام کے لیے ہیں. یہ صرف جو وہاں موجود نہیں ان کے لحاظ سے ہی نہیں بلکہ سارے عالم اسلام کے لحاظ سے یہ ذوالحج فقط مہینہ ہے ایسا کہ جس کے اندر مسلسل 5 عیدیں موجود ہیں. 5 عیدوں کا تذکرہ زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ یہ ساری کس کی عیدیں ہیں؟ فرمایا اہل الاسلام. یہ منصوب بنزل خافض ہے اصطلاح میں کہ اہل اسلام کی عیدیں ہیں. اب یہاں سے اس مسئلے کو بھی کلیئر کر لینا چاہیے کہ جو لوگ کہتے ہیں اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں اور عید میلاد کہاں سے آ گئی، انہیں بتانا چاہیے کہ اسلام کی تو اس عید الفطر اور عید میلاد کے علاوہ بھی 5 عیدیں ہیں. ابھی ان 5 میں عید الفطر تو شامل ہی نہیں، ان 5 میں عید میلاد تو شامل ہی نہیں. تو یہ 5 عیدیں، لفظ عید ہے جو زبان رسالت سے نکلا اور سیاستہ میں موجود ہے. فرما عیدنا، سرکار نے امت کو اپنے ساتھ شامل کر کے فرما ہماری عیدیں ہیں، ہماری عیدیں ہیں. اور پھر ہماری کا آگے وضاحت میں فرما اہل الاسلام، یہ اہل اسلام کی عیدیں ہیں. تو اس بنیاد پر ذوالحج کی یہ عظمت جو ہے اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے. اور اس میں خصوصی طور پر کچھ احکام جو ہیں وہ 10 ذوالحج کے لحاظ سے ہیں، جس میں خصوصی طور پر اس کا بیان تو ہم انشاءاللہ عید کے دن کریں گے. اور یہاں اس مرکز میں انشاءاللہ صبح 7 بجے عید الاضحیٰ ادا کی جائے گی، لیکن آپ حضرات نے 6:30 تک پہنچنا ہے تاکہ اس دن کی جو خصوصی گفتگو ہے آپ سماعت کر سکیں. تو 10 ذوالحج کا جو یہ دن ہے، اس دن کے اندر جو قربانی کا عمل ہے اس عمل کے ہم پلہ سونے کے پہاڑ بھی نہیں ہو سکتے. یعنی اصل دین یہ ہے کہ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر وہ چیز حسین ہے، اس میں حسن ہے جس پر سنت کی مہر لگی ہوئی ہے، جس پر شریعت کی مہر لگی ہوئی ہے. اور عقل ہماری ناقص ہے، عقل فیصلے کرنے میں دھوکہ کھا جاتی ہے.
لیکن اس شریعت معاذ اللہ کبھی دھوکہ نہیں کھاتی. اب اس وقت میں دہریے اور نیچری اور مختلف قسم کے فتنوں کے لوگ وہ اس میں ہیں کہ یہ جانوروں پہ خون بہانے کی کیا ضرورت ہے، اتنے پیسے کسی کو دے دو، اتنا فلاں کام کر دو، فلاں کام کر دو. تو شریعت نے جو حکم دیا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو ہم اس حکم کے پابند ہیں. باقی جو جس طرح کی بھی سماجی خدمت کرنا چاہتا ہے وہ علیحدہ کرے، اس کو ثواب ملے گا. لیکن قربانی کا جو عمل ہے، ہمارے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ یعنی اس میں سارے سوالات سمٹے ہوئے ہیں کہ فلسفہ قربانی کیا ہے، جانور کو ذبح کرنا اور اس کا خون بہا دینا، اس کی کیا حکمت ہے؟ اچھا خاصا پیارا جانور تھا، چل پھر رہا تھا، اسے موت کی نیند سلا دینا، یہ جتنے قیامت تک سوال ہونے تھے اس ماں کے اندر موجود تھے. اگرچہ صحابہ تو سرکار کی شریعت کو تسلیم کرتے ہوئے حکمت پوچھ رہے تھے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور پھر یہ سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ڈبل سنت ہے. تو اسلام میں اس چیز کو دیکھا جاتا ہے، اور جو عقل اسلام سے ٹکرائے وہ عقل فاسد ہے، اور اس عقل کی بات ماننا بے عقلی ہے. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کے دن خصوصی طور پر اخلاص کے ساتھ، ریا کے بغیر، یہ بڑی ضروری شرط ہے. اور ریا ایسا ہے جو دھکے سے آ جاتا ہے، اور اس کو آنکھ کے دور رکھنا یہ جہاد ہے. اور ریا جو ہے معاذ اللہ اگر نیکی میں وہ داخل ہو جائے تو وہ نیکی کے اندر یا تو ثواب کو کم کرتا ہے، یا ثواب کو ختم کرتا ہے، یا پھر صرف ثواب کوئی ختم نہیں کرتا، باعث عذاب بنا دیتا ہے. ہوتی نیکی ہے لیکن باعث عذاب بن جاتی ہے اگر ریا بہت زیادہ شامل ہو جائے. تو حدیث مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ یہ تو نے فلاں غرض کے لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں کہ ایسا ہے، میرے لیے تو نہیں کیا تھا. تو آج مجھ سے کس چیز کا اجر چاہتا ہے؟ تو میرا مجرم ہے کہ تو نے میری رضا کو چھوڑ کے لوگوں کی بلے بلے کو پیش نظر رکھا. تو فرشتوں کو کہے گا کہ اس کو الٹا کر کے جہنم میں ڈال دو. تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ریا ایسی آفت ہے، ایسی ہلاکت ہے. تو ریا کو دور ہانک کے جب یہ بندہ عمل کرتا ہے قربانی کا، اس قربانی کے جانور سے لہو کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، قربانی کرنے والے کے گناہوں کی بخشش کا اہتمام پہلے ہو جاتا ہے. اس واسطے جو بھی صاحب استطاعت ہیں وہ ضرور قربانی کا اہتمام کریں. تو آج خصوصی طور پر نباز قوم، پاسبان فکر رضا، الحاج حضرت ابو داؤد محمد صادق قادری رضوی قدس سر العزیز، ان کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا 10واں عرس مبارک آ رہا ہے. شریعت میں حکم ہے اذکروا محاسن موتاکم، جو دنیا سے چلے جائیں ان کے فضائل کو بیان کرو. تو وہ ایک ایسی ہستی اس سرزمین گوجرانوالا میں انہوں نے اپنی زندگی کے روز و شب گزارے کہ جن کی تعلیمات کا نور دور دور تک پہنچا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی حمیت اور غیرت عطا کی کہ انہوں نے ہر جابر
ڈکٹیٹر کے سامنے کلمہ حق بلند کیا، اور زندگی بھر انہوں نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سوغات تقسیم کی، اور مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز اور حضرت محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا امام سردار احمد قادری قدس سر العزیز، ان کا پیغام سینہ تان کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ بڑے بڑے طوفان آئے، بڑی بڑی آندھیاں آئیں، مگر اس مرد حر کے پائے استقامت میں کوئی جنبش نہیں آئی، اور مسلک حق اہل سنت و جماعت کا پیغام آخری سانس تک وہ دیتے رہے۔ آپ لوگ تو خصوصی طور پر ہم سے زیادہ گواہ ہو کہ ان کا کردار کتنا شستہ تھا اور ان کی تعلیمات کتنی اعلیٰ تھیں، اور انہوں نے ماہنامہ رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلیٹ فارم سے پوری دنیا تک اپنا پیغام پہنچایا۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو قبلہ والد گرامی حضرت صوفی غلام سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس وقت یعنی یہ 15 روزہ تھا رضائے مصطفیٰ، وہ باقاعدہ انہوں نے لگوایا ہوا تھا، اور میں اپنی عمر کے یعنی جب 4تھی 5ویں پڑھتا تھا تو اس وقت سے میں رضائے مصطفیٰ پڑھتا تھا، اور اس طرح یعنی قبلہ حاجی صاحب سے فیض یاب ہونے کا بچپن سے ہی موقع ملتا رہا۔ تو آج ہم ان کی قبر کو کروڑوں سلام کرتے ہیں، ان کے مشن کو، ان کے فیضان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہمیں بڑے ہو کے پتہ چلا ہے کہ حق کا کلمہ بولنا مشکل کتنے ہوتا ہے، اور انہوں نے زندگی بھر اپنے آپ کو اس استقامت کے رستے پہ قائم رکھا، اور مسلک اہل سنت و جماعت کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے مرکز پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ان کے رفیق خاص محمد حفیظ نیازی صاحب وہ علیل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔